انہوں نے کہنا مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ دی داڑھی ساڑے ور کی ہے، یہ بچوں شیعہ ہے، بولا بچوں تو میں تو آنم کہنا فیصلہ بات بندے نو بچوں شیعہ ہونا چاہیے، تو آکر کو بچوں شیعہ ہے، تو چبل دا پتر اتو شیعہ نہ ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات کہ جیدہ دل کرے کہ علی نو مان لے کہ پھر چڑھ کے دوجہ بات نہ آگے ایک گل میں سلطانی میں گئی تھی ایک بڑی پنڈی کی حامد سلطانی میں پھر انہیں نے سفارش کرائی شامہ کو لوگ تو کاری انہوں نے میری جان چھڑ دیں میں کہا چھڑا گا تا یہاں ادھر جائے تو یہاں ادھر ہے میں شکار میں انہوں کھلون نہیں دے رہا سمجھ آئی انہیں دی سمجھ نہیں ہوتی کہ علی ہے کہ معاویہ ہے انہوں کی پتہ کیا بندے کو ایک پاس طرف ہونا جہاں جناب معاویہ کے سامنے ہو جائے جہاں پہ علی کے سامنے ہو جائے ایک پاس ہی ہوئے نا بندہ کھڑا ہو گئے نا بندے کو پکا شیعہ ہونا چاہیے دادرہ پکڑا شیعہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندے دا اپنا یقین نہ اپنے آپ پہ ہو پوچھا جنت کے دروازے پہ تمہارا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے تو پھر تیری دو کتابیں گواہ ہیں ایک ہے فرائض الصمدین یہ علامہ خمینی کی عربی کے اندر یہ ساری کتاب لکھی ہے جب میں اس کی تلاش میں نکلا تو ملتی نہیں تھی فیصلہ آباد میں پھر کے چلا گیا پھر کہاں سے ملی تلا گنگ شہر تلا گنگ کے اندر ہماری ایک لائبریری ہے ہماری ان کی نہیں ہماری بدب شیعہ کے ایک لائبریری ہے وہاں پہنچا تو وہاں یہ پڑھی ہوئی تھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا پانچوں جلدیں پکڑی ایک گھنٹے کے اندر پڑھ کے پھر واپس آیا سمجھ آ رہی ہے ان دونوں دوسری کتاب ہے مقتل خاتمی یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا شاہ صاحب جب رسول معراج سے واپس آئے صحابہ کرام نے استقبال کیا تقدیم کے لیے کھڑے ہوئے بڑے اچھے تھے نبی پاک کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے اچھے تھے بہت ہی اچھے تھے نبی پاک کا بڑا احترام کرتے تھے صحابہ کتنے تھے سارے ہی اچھے تھے منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ جنت کو بھی دیکھا ہوگا فرمایا ہاں دیکھا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے وہ سنگے جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے رسول مسکرا کے فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو جنت کے 8 دروازے ہیں کتنے دروازے ہیں جہنم کے 7 ہیں ایک کاٹے وہ اللہ نے کسی وجہ سے کاٹ رکھے ہے جنت ہے کہ زیادہ رکھے کہ ہو سکتا کہ بات قسمت مولوی یہ قسمت جاگ جائے کہ علی دے دروازے دے آکر پھر وہ تھوڑی گزر کے ٹوڑ جائے رابع علی نے مان کے نا کہ جنت سے ٹوڑ جائے اس بات ہے کہ دروازے ہی اللہ نے بات رکھے ہے کہتا ہے یا رسول اللہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا مین گیٹ بڑا تھا اس پہ کیا لکھا نبی نے پھر صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا میرے صحابیوں جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے ان دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں کتنی سطریں بولو کتنی سطریں 3 سطریں نور کی لکھی ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا نبی پاک نے فرمایا پھر لکھو سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون بول حضرات علیون پھر بولو علیون ان کو سمجھ آئی ہے اوہ علی ولیلہ کی سمجھ آئی ہے کہ اگلی بھی گئی ہے آئیے بات ہو رہی ہے علی ولیلہ میں نے آگے بھی نہیں جانا شاہ صاحب مجھے ایک مولوی کہتا ہے تمہارے علی کی نمازی کی دعوت دی میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے علی ہمارا ہی ہے تمہارا نہیں کیا بات مولوی خود بول کے کہتا ہے کہ تمہارے علی کی نماز کی دعوت دی اے مولوی چلاکی کر جاتا ہے ڈنڈی مار کر دیتا تیری ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں کاری صحابت نہ ہو ہوں جہاں میں ہوں ڈنڈی ٹوٹ جائے گی جب میں ڈنڈی بھی تمہیں سمجھانے لگا پھر توڑ دے بھی لگا ہوں سمجھ آ رہی ہے میں نے کہا کب میرے علی کی نماز کے دعوت ہوئی اے مولوی چلاکی جگہ کروں تھوڑا سمجھ نہیں کہتا ہے اس وقت کی دعوت ہوئی تھی علی کی نماز جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے
تو سمجھ آئی شاید؟ مولوی کہہ رہا ہے اس وقت علی کی نماز قضا ہو گئی، اور میری طرف دیکھو اس وقت علی کی نماز قضا ہو گئی جب اللہ کا نبی علی کی گود میں اپنا سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں علی کی نماز قضا ہوگی. میں کہتا ہوں او ٹھگ جا، قضا ہوتی تو پھر دونوں کی قضا ہوتی. اور سمجھ آئیے مولوی چلاکی پڑی ہے نا، اگر قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. ایک سویا ہے ایک جاگ رہا ہے. بے شک سونے والے کی قضا نہیں ہے، جاگنے والے کی قضا ہے. انہوں سمجھ آئی نا مولوی کو اگر دشمنی ہے تو فقط علی سے ہے. کیسے ہے؟ علی سے ہے. اگر قضا ہوتی تو پھر دونوں کی قضا ہوتی. آج تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا، کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ نبی پاک کی قضا نہیں، علی کی قضا. اور جب نماز کا وقت ہی ایک تھا، ایک سویا ایک جاگ رہا ہے، تو سونے والے کی قضا نہیں، جاگنے والے کی قضا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو علی الولی اللہ سب سے پہلے پڑھایا ہے اللہ نے. جن سے پڑھایا ہے وہ سارے نبی. جس نبی کے سامنے انہوں نے اقرار کیا وہ ہے امام الانبیاء، ہمارا نبی. کبھی بھی علی الولی اللہ کو مصحف نہ سمجھیں. میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، یعنی مولوی کے کہنے پہ یہ نہ سمجھنا. اگر نہیں سمجھے تو آسان کر دوں گا. آدم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ صفی اللہ. جناب نوح نجیب اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل صبیح اللہ. جناب موسیٰ کلیم اللہ. چل ہم باری باری تمام نبیوں کے گھر چلتے ہیں. چل ہم پہلے اپنے ابے کے پاس چلتے ہیں. ہم پہلے اپنے ابے سے پوچھتے ہیں یا صفی اللہ تم بتاؤ تم صفی اللہ کیسے بنے. پھر جناب نوح سے پوچھا یا نجیب اللہ تم بتاؤ تم نجیب اللہ کیسے بنے. پھر حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں یا خلیل اللہ تم بتاؤ تم خلیل اللہ کیسے بنے. پھر حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں یا ذبیح اللہ تم بتاؤ ذبیح اللہ کیسے بنے. پھر حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں یا کلیم اللہ تم بتاؤ کلیم اللہ کیسے بنے. پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں یا روح اللہ تم بتاؤ تم روح اللہ کیسے بنے. چلو ان کو چھوڑتا ہوں، چلو اپنے خدا سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یا اپنے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی. جب ہم نے باری باری تمام نبیوں سے پوچھا نا، آدم سے پوچھا، نوح سے پوچھا، ابراہیم سے پوچھا، اسماعیل سے پوچھا، تو تمام نبیوں نے یک زبان کے ایک ہی جواب دیا. آدم صفی اللہ نہ بنتا اگر علی الولی اللہ نہ پڑھتا. نوح نجیب اللہ نہ بنتا اگر علی الولی اللہ نہ پڑھتا. موسیٰ کلیم اللہ نہ بنتا اگر علی الولی اللہ نہ پڑھتا. عیسیٰ روح اللہ نہ بنتا اگر علی الولی اللہ نہ پڑھتا. اور ہم سے کیوں کرتے ہو؟ اپنے اللہ سے پوچھو. تمہارا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محمد کی رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا. پارہ نمبر 6 ہے سورہ المائدہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے میرے رسول پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تجھ پہ حکم نازل ہوا. اگر تم نے ایسا نہ کیا، آج کا حکم نہ پہنچایا، فما بلغت رسالته، پھر تم نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. علماء نے لکھا ہے یہ وہ آیت ہے جب اللہ کے نبی آخری حج کے خطبے کے بعد مکے اور مدینے کے درمیان سڑکن پہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے خطب غدیر. اس کا ترجمہ ہے پانی کی چھپڑی. پانی کی چھوٹی سی چھپڑی تھی پانی کی. جہاں نبی وہاں پہنچے نا، اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا اے میرے رسول پہنچا دے جو تجھ پہ آج حکم نازل ہوا کہ تم نے نہ پہنچایا پھر رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. واحد آیت ہے جس میں اللہ نے نبی کو چیلنج کر دیا. مجھے اگلے پچھلے حکموں کی کوئی ضرورت نہیں، آج کا حکم بچا. اگر نہ بچایا تو پھر تم نے میرا کچھ کیا ہی نہیں. نبی نے حضرت بلال کو بلایا. انہوں نے میری طرف دیکھنا، حضرت بلال کو بلایا. بلال سے کہا بھائی بلال تم حیا علی خیر العمل کی آواز لگاؤ. حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. اس کا معنی ہے آؤ اچھے عمل کی طرف. اچھے اور
بولو سارے یار اچھا ہے عمل کی طرف، اور جو تم نے مولا سے زیادتی کی ہے نا شیعوں نے، ان میں وہ بھی تسلیم نہیں، تو میری برائی تک ہی کر دی آ رہی ہے، انہوں نے تو کرنی چاہیے نا۔ افسوس جو کہ جرا منت کا بھی دعویٰ کرے تو پھر مولا سے زیادتی کرے، اس پہ افسوس ہے نا۔ میں نے دلیل دینی ہے، دلیل چیک کرنا، جس کی دل چاہے تطیع المسائل کھول کے پڑھ لینا، جس کی دل چاہے تحفۃ العوام آگے رکھ کے چیک کر دینا۔ تم نے زیادتی کیا کی ہے کہ یہ جو بلاوا ہے نا سڈا حی علی خیر العمل، آؤ اچھے عمل کی طرف، اس کو تو تم جزو اذان کہتے ہو، اور جو عمل ہے اسے اذان سے باہر نکالتے ہو۔ اس آواز کو تو تم کہتے ہو یہ جزو اذان ہے، تو جس عمل کے لیے نبی نے یہ آواز لگائی تھی اس کو اذان سے باہر نکالتے ہو۔ نہیں، اس کو ہم مستحب سمجھ کے پڑھتے ہیں، کبھی قربت اللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا تجھے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جو کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ تو کیا تو علی کو یہ سمجھتا مان لو تو ثواب ہے، نہ مان تو کوئی گل نہیں؟ اچھا ایسا شیعہ ہے تم، کبھی سوچا ہے تم نے؟ اپنا ذکر تو خود نماز پہ کرے، تیرے ذکر سے نماز ہو جاتی ہے، تو علی سے نہیں ہوتی۔ کیسے قسم کا شیعہ ہے تجھے تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ علی مستحب نہیں ہے، میں پہلے بھی کہا، علی واجب ہے، ویسے ہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ واجب ہے، ویسے ہی جیسے محمد رسول اللہ واجب ہے، ویسے ہی علی بن ولی اللہ واجب ہے، مستحب نہیں۔ جو مستحب سمجھتا وہ شیعہ ہی نہیں۔ بولو ہاں وہ شیعہ ہی، پھر بولو بھائی وہ شیعہ ہی، جو مستحب سمجھے وہ شیعوں کی لسٹ سے باہر ہے۔ وہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں شیعہ ہوں۔ ہاں وہ علی پر گلوہ شیعہ کی طرح مولوی دو ممبر دے اٹھتے مجلس دے بیچ صلوات پر ہوا وعدے پر اللہ دیکھا آواز کا لگنا تھا، جہاں جہاں کو تھا روک گیا، آگے والے آگے، پیچھے والے پیچھے، دائیں والے دائیں، بائیں والے بائیں۔ بڑی گرمی تھی، صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی گرمی نہیں، نبی نے کیوں یہاں کھڑے کر لی ہے؟ ابھی سوچ رہے تھے وما ينطق عن الهوى زبان حرکت میں ہے۔ لیکن میرے ذاکر بھائی پڑھتے ہیں کہ نبی کا پاک کے پاس ممبر نہیں تھا، تو نبی پاک نے اونٹوں کے پلان اتارا، پھر ممبر بنایا۔ میں کہتا ہوں نہیں، پلان ضرور نبی پاک نے اتارے تھے، لیکن ممبر کی وجہ سے نہیں اتارے تھے۔ ان کو سمجھا ہے میری بات؟ ممبر کی وجہ سے نہیں اتارے تھے، نہ نبی ممبر کا محتاج ہے۔ تو قرآن پڑھا ہوتا کبھی یہ جملے نہ کہتا، 1912 کی سورہ نمبر ہے تاکہ چیک کر لینا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے آصف بن برقیہ، اگر آصف بن برقیہ سلیمان کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے 300 میل سے تختے بلقیس لا سکتا ہے، وہ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ آصف بن برقیہ سلیمان کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے 300 میل کے فاصلے سے تختے بلقیس لا سکتا ہے، تو میرا نبی تو رسولوں کا رسول تھا، وہ ممبر نہیں منگوا سکتا تھا، منگوایا پھر کیوں نہیں؟ اللہ نے آج سخت حکمت نازل کیا، چیلنج کر دیا تھا بچا۔ ان جب آخری حج کے خطبے میں نبی پاک کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000۔ اور بولو کتنی؟ 1,24,000۔ اور میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں میں، پوری دنیا کے مولویوں سے چیلنج ہے کہ فیصل آباد مولوی بات ہے میری تک سے باہر ہے۔ میں نے تب پوری دنیا کے مولویوں کو کہا ہے کہ نبی پاک نے ہر بندے کا پلان نہیں اتارا۔ اگر نبی ہر بندے کا پلان اتارتے نا، 1,24,000 پلان بننا تھا، تو ممبر کدھر جانا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے نبی پاک نے ہر بندے کا پلان نہیں اتارا، نبی پاک نے اس بندے کے پلان اتارا تھا جو اعلان کو سننا نہیں چاہتا تھا۔
اتارا اس لیے تھا کہ تاکہ پلانوں کے انتظار میں کھڑا رہے، اعلان کو سن کے جائے۔ اور شاہ صاحب نبی پاک کو ان کی حیثیت کا بھی پتا تھا، نبی پاک کو ان کی حیثیت کا بھی پتا ہے۔ دیکھنا ہے میرا نمال ہے، میری طرف دیکھنا ہوں، حیثیت تو ہاں سمجھ نہیں، میں اشارہ کرنا ہے، میرا نمال ہے، اتنے رہ گیا نا تو کوئی گل نہیں، رہ گیا میں اگو جا کے نمال ہی لائیں گا۔ تسی میری اشارہ ہی نہیں سمجھا، میں کیا میں سمجھا بھائی بھائی نمال اگر اتنے رہ گیا تو کوئی گل نہیں، رہ جائے ہوں میں یہ واسطے اتنے کھلو ہی رہنا، میں آگے جاؤں گا جا کے نماز نہیں لانا، لیکن نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا یہ آگے جا کے نیا قرآن بھی نہیں لے سکتے۔ ان کو سمجھ آتی ہے؟ یہ پلانوں کے انتظار میں کھڑے ضرور رہے، اعلان کو سن کے جائے۔ ممبر بن گیا، رسول فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، حیدر کہا کہاں؟ میرے مولا فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، کہ میرے رسول میں حاضر ہوں۔ کہا یا علی میرے پاس ممبر پہ آؤ، علی بھی ممبر پر، نبی بھی ممبر پر۔ 3 گھنٹے کا خطبہ تھا جو نبی پاک نے جناب علی کی شان میں دیا تھا، 3 گھنٹے۔ ہوں نہ تھوڑے کو 3 گھنٹے نے، نہ میرے پاس 3 گھنٹے ہیں، لیکن میں اپنا موضوع مکمل کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ علی بھی ممبر پر، نبی بھی ممبر پر۔ اب نبی نے خطاب کرنا شروع کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ اور نبی پاک صحابہ کرام سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ مولائی، میرا مولا اللہ ہے، کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ تمام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ پھر نبی نے کیا کیا؟ جناب علی کا بازو پکڑا، خدا کے اندر اتنا بلند کیا کہ مفتی جعفر حسین نے اپنی کتاب سیرت امیر المومنین میں لکھا کہ نبی پاک نے اتنا بازو بلند کیا کہ نبی کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، اور فرماتے ہیں سنو من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اس کا ترجمہ نہیں ہے، کنتو واحد متکلم کا عربی میں سیجا ہے، یہ 3 معنی دیتا ہے، میری طرف دیکھنا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ نبی فرما رہے جس کا میں مولا تھا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں گا، اس کا علی مولا ہے۔ جب یہ اعلان کیا نا تو تمہاری 6 کتابوں میں لکھا ہے، جب نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو 6 کتابوں میں لکھا ہے۔ لکھو پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر طبری، 310 میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواز صدیق الحسن مبانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ 5ویں کتاب ہے کنز العلماء حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے۔ 6ٹھی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ وحید الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے۔ ان 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہ کو آج کا یہ علی کی ولایت والا یہ اعلان، علی بن ولی اللہ والا یہ اعلان اتنا پسند آیا، آواز خالق آئی، جبریل فرمایا جی رب دل کیا جا کے میرے محمد سے کہہ دو آج کا تیرا ولایت علی کا یہ اعلان، آج کا علی بن ولی اللہ والا یہ اعلان مجھے اتنا پسند آیا ہے، جا کے میرے نبی سے کہہ دو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محمد آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن سے پہلے نماز تھی دین نامکمل، روزہ تھا دین نامکمل، حج تھا دین نامکمل، زکات تھی دین نامکمل۔ آج ہوا کیا ہے؟ تیرے میرے مولا حیدر کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، علی بن ولی اللہ کا جو اعلان ہوا ہے، وہ جیسا علی بن ولی اللہ کے بغیر تیرا خدا کہہ رہا ہے میرا سارا دین نامکمل ہے، اس علی بن ولی اللہ کے بغیر تیرا کلمہ اذان و نماز کیسے مکمل ہے؟ اس علی بن ولی اللہ کے بغیر تیرا کلمہ اذان و نماز کیسے مکمل ہے؟ افسوس یہ ہے
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا۔ عزادارو تبرکن جملے کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے پڑھ لی مجلس۔ لکھا جب ابن زیاد کے دربار میں سفیر روم نے پوچھا نا کہ کون مارا گیا، لیکن کہتے ہیں باغی مارا گیا۔ عزادارو باغی کا نام آنا تھا بی بی جناب فضا سے فرماتی ہے پھوپھی اماں اب تم آگے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اب وہ مقصد آ گیا جس مقصد کے لیے بہن ساتھ آئی۔ جب لینوں نے کہا باغی مارا گیا، بی بی اپنے باپ علی کے لہجہ میں بول کے فرماتی ہے اس خود یا بنت طلقہ، او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے چپ رہے، میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا۔ جب بی بی نے یہ خطبہ دیا نا، لکھا وہاں ایک نبی صحابی تھا جس کا نام تھا جناب عبداللہ بن عفیف یزدی۔ اس کی ایک آنکھ جنگ جبل میں ضائع ہوگی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوگی، آنکھوں سے نبینہ ہے عبداللہ کو نظر نہیں آتا۔ جب اچانک علی کا لہجہ دربار میں سنا نا، جناب عبداللہ ماتم کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، روتے ہوئے کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں لوگوں میں نے اتنی نمازیں علی کے پیچھے پڑھی ہیں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ این علی ابن ابی طالب، لوگ علی اس دربار میں کہاں سے آ گئے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ علی نہیں، علی و بطول کی بیٹیاں خطبے دے رہی ہیں۔ جب کہنا علی و بطول کی بیٹیاں خطبے دے رہی ہیں، عبداللہ رو کے فرماتا ہے اور مسلمانوں خدا لعنت کرے تمہاری مسلمانی پر، اور کہاں علی و بطول، کہاں علی و بطول کی بیٹیاں؟ تم نے علی جیسے شریف کی بیٹیوں کے درباروں میں بلایا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وشعلم الذین منقلبین خالدین۔